بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتا ہے آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے؟ جی ہاں، جو لوڈ شیڈنگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابھی بھی پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ایسے علاقے پاکستان میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ خوش نصیبوں میں سے ہوں جہاں پر اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ والے علاقے بھی اسی پاکستان میں موجود ہیں۔ اب میں نے جو سوال آپ سے کیا کہ اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ حکومت نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی، اور ان کا خیال تھا کہ اچھا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، جنگ کی صورتحال ہے، بس ٹھیک ہو جائے گی، ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اور آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ اب جنگ کی وجہ سے انہوں نے تو بہانہ بنا دیا کہ جی آ نہیں رہی LNG، قطر سے نہیں آ رہی، اور جس طرح کا معاہدہ ہوا ہے اب خود ہی اپنے پول کھل رہے ہیں ان کے کہ جی کس قسم کا معاہدہ کیا نواز شریف دور میں، اسحاق ڈار اس وقت ECC کو بھی دیکھتے تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، اور معاہدہ ایسا خوفناک کیا، اس پر تو کوئی اور قوم ہو تو سزائیں دے چکی ہوتی اب تک کہ جی اگر کسی بھی صورت میں LNG نہ آئی تو پھر بھی پاکستان $15 ملین ماہانہ دے گا، $1.50 ماہانہ دے گا، جو کہ پاکستان دے رہا ہے۔ اب اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی طرح LNG گیس کی سہولت مل سکے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جی ہمیں مل جائے، کیونکہ بڑی خوفناک لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں۔ آپ کو بتا رہا ہوں جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، AC جب چلیں گے اور زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، پنکھوں کا آپ دیکھ لیجئے ان کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو لوڈ شیڈنگ آپ کو آنے والے دنوں میں بڑھتی نظر آئے گی۔ ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت تھوڑی کم ہو نسبتاً، وجہ یہ ہوگی کہ جی اس میں سولر پر لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں، نیٹ میٹرنگ بھی ہے جس کے حکومت بہت زیادہ آج کل خلاف ہوئی ہے، تو اس وجہ سے شاید شہری علاقوں میں آپ کو دن میں تھوڑی سی نسبتاً کم لوڈ شیڈنگ ملے، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہرین معاشی ماہر، توانائی کے ماہر، بجلی ماہرین اب مجبور ہو گئے ہیں یہ بات کہنے پر کہ جی خان بہت اچھا تھا، اس کا دور بہت اچھا تھا۔ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ روزانہ اس کے خلاف پروگرام ہوتے تھے، روزانہ شاہ زیب خانزادہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے، جیو پر پروگرام ہو رہا ہوتا تھا کہ جی یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ٹرمینل نہیں لگا رہے، اور گیس آنی چاہیے، یہ گیس کیوں نہیں لگا رہے، سستی ہوگی گیس، ابھی معاہدے کر لیں، فوراً لے لیں، ان کے پاس ٹرمینل ہونے چاہیے، گیس پر گیس باہر سے منگوا رہے ہوں اور زیادہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے نواز شریف دور میں کس طرح سے انہوں نے معاہدے کیے تھے، آج LNG آ رہی ہے، نہ آتی تو کیا ہوتا، بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی، انہی کے معاہدے چل رہے ہیں، انہوں نے کون سے نئے معاہدے کیے ہیں؟ توانائی کے کوئی نئے معاہدے نہیں کیے، بس یہ تھوڑا بہت کچھ ڈیمز کے پیچھے لگے رہے، وہ نندی پور اور پتہ نہیں کیا کیا نواز شریف صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، کس طرح انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور اب وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان نے اتنا پریشر برداشت کیا، کوئی اس قسم کا معاہدہ نہیں کیا، کوئی IPPs نہیں لگائے، یہ سارا کیا دھرا زیادہ تر شریف خاندان کا ہے، ان کے دور کا ہے، یا زرداری دور میں، وہ تو انہوں نے پھر کہا تھا راجہ رینٹل، یاد ہے کہتے تھے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل، اور یہی خواجہ سے بولتے تھے کہ جی یہ دیکھیں کس طرح سے لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد خود جو معاہدے کیے ہیں وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہیں، بلکہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جی خان اچھا تھا، اس نے تو ڈالر کا ریٹ فکس کر دیا کئی IPPs کے ساتھ معاہدے کر کے، ورنہ وہ بڑھتا ہی رہتا، اور آج ہم اور زیادہ پے کر رہے ہوتے۔ تو اتنا دباؤ برداشت کیا، اتنا پریشر برداشت کیا، اتنا پروپیگنڈا برداشت کیا۔ اچھا جو شدید مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں شاید ہو سکتا ہے وہ ان کی چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں، یا وہ سست تھے، یا ان کے منسٹر اس طرح کے تھے، انہوں نے لگایا کچھ نہیں، لگایا ہوتا تو آج 45,000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے، 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی، اتنے کارخانے لگوا دیے شریف خاندان نے، اور ڈیمانڈ ہماری کوئی 24,000 میگا واٹ کی ہے، بڑھ نہیں سکی چونکہ انڈسٹری نہیں لگ سکی اتنی۔ انہوں نے کہا نہیں انڈسٹری ہوگی، خوشحالی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم دنیا میں کم ترین توانائی استعمال کرنے ممالک میں ہیں، کتنی خطرناک بات ہے، فی یونٹ، یعنی آبادی کے لحاظ سے کہ کتنا ایک شخص 25 کروڑ آبادی ہے تو کتنے یونٹ ایک بندہ استعمال کر رہا ہے، اس سے بھی ترقی دیکھی جاتی ہے کہ کتنا استعمال ہو رہا ہے، ایک شخص توانائی کا کتنا استعمال کر رہا ہے اتنا ہی اس کا آؤٹ پٹ ہوگا۔ تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے دنیا میں، تو 24,000 میگا واٹ ہماری ٹاپ ڈیمانڈ اب بھی نہیں ہے، جو ٹاپ پیک پر آئے گی وہ یہ ہے، اور اس کو ہمارا سسٹم ہی نہیں اٹھا سکتا، ٹرانسمیشن سسٹم 24 گھنٹے نہیں اٹھا سکتا 24,000 میگا واٹ کو۔ انہوں نے 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی بنا دی جو کہ بند پڑی ہے۔ 45,000 میگا واٹ بن سکتی ہے لیکن استعمال کہاں ہوگی، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، 24,000 ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ بھی اگر ہم اتنی بجلی بنا دیں تو ٹرانسمیشن لائنز ہی بیٹھ جائیں گی، تباہی ہو جائے گی۔
ہمارے ٹرانسمیشن سسٹم کی لوڈ شیڈنگ ایسی خوفناک ہے بلیک آؤٹ ہی ہو جائے. یہ ان کا حال ہے. اس طرف انویسٹ نہیں کیا اور آئی پی پیز پر آئی پی پیز لگائے گئے, اور ان میں اپنے بھی تھے, دوست یار بھی تھے, بہت سے تھے, ان کے بھی لگے کارخانے, اور ایسے ایسے معاہدے کہ سر پکڑ لے آدمی کہ 16 سے 18% پروفٹ چلو جی دے دیتے ہیں. 45% پروفٹ پر معاہدے کیے ہیں. 45% کون کرتا ہے؟ اور بھی ڈالرز میں, کہ ڈالرز میں آپ کو پے کریں گے, اور اپنے جو بندوں کے لگائے گئے ہیں ان کو بھی ڈالرز میں پے کریں گے, روپوں میں نہیں. یہ حال ہے. تو اب خان کو یاد کریں یار, وہ سچا تھا, وہ ٹھیک تھا, اس کے سارے جتنے بھی منصوبے تھے وہ بھی ٹھیک تھے. انہوں نے تو نیلم جہلم کا کہا, سرچارج لگا دیا جی. نیلم جہلم آپ کو یاد ہے بل میں لگ کے رایا کرتا تھا, کیا ہوا اس کا؟ بند پڑا ہے. 24 ارب روپیہ ہمیں اس کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے. نندی پور کو کیا روئیں, 57 ارب اس پہ لگا دیا اور 95 میگا واٹ ٹوٹل بجلی بنی, وہ بھی فالٹی سارا ہو گیا کام. نیلم جہلم بھی فالٹی ہو گیا جی, ڈیزائن میں ہی خرابی تھی اور اس کی وجہ سے ساری تباہی ہو گئی. یہ ان کا حال ہے ان کے پروجیکٹس کا. ایک ایک پروجیکٹ گلے کو پڑ چکا ہے پاکستانیوں کے. 21 ارب روپیہ یہ روزانہ قرض لے رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. واپس کس نے کرنا ہے؟ وہ اسی طرح جس طرح آئی پی بیز لگائے گئے ہیں اور دیکھی جائے گی جی. اور بس دکھا یہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑا اس وقت کام کر رہے ہیں یہ جنگ رکوانے کے لیے, جیسے بس جنگ رکوا دیں گے تو بلے بلے. ان کے ارد گرد مسئلہ اس وقت نظر ہی آ رہا ہے, ان کو عام آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی, کون سا پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونی ہے, یا پارلیمنٹ میں لوڈ شیڈنگ ہونی ہے, یا بڑے بڑے افسران کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہونی ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے. اسی طرح خان صاحب کے دور میں صحت کارڈ تھا, اس کو ختم کیا. مریم صاحبہ کی آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ جی یہ دیکھیں نا, یہ تو کس طرح سے ہم ختم کریں, اس کے پاس اور ہے کیا. صحت کارڈ ختم کر دیا. آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے صحت کی سہولیات. اربوں روپے کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں. وہ جی نواز شریف کینسر ہاسپٹل, اس پہ بھی پتہ لگ رہا ہے وہ جان کا خطرہ بن جائے گا. ڈیزائن میں غلطیاں ہیں, جس طرح یہ نیلم جہلم ہو گیا, نندی پاور ہو گیا, اسی طرح اس میں بھی ڈیزائن میں غلطیاں ہیں. وہ جی تنخواہیں دیتے رہیں گے ڈاکٹرز کی. وہ اتنا اچھا کام تھا, ہر بندہ انشورڈ تھا, کیا غریب کیا امیر, اس میں بہتری لے آتے, کچھ اور کر دیتے. یہ جو اربوں روپے ان پہ لگا رہے ہیں وہاں پر دیتے, پرائیویٹ ہاسپٹلز بہتر سے بہتر بن جاتے, اور بس جس کا علاج وہاں پر ہونا ہے اس طرح سے جہاں سے مرضی آپ علاج کروائیں وہ ہو رہا ہوتا. اپنا گھر اسکیم خان صاحب کی تھی, وہ انہوں نے ختم کی. پھر یہ احساس پروگرام ختم کر دیا. لنگر خانے, وہ جی پناہ گاہیں, اس سے کیا ہوگا, انہوں نے تو الٹا کے گرا دی ہیں. تو اب ان سے پوچھے جن کو وہاں پر فائدے ہو رہے تھے. ستھرا پنجاب یہ لے کر آئے, اس کا کچھ پتہ نہیں. آئے دن احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, کتنا عرصہ وہ چلے گا کچھ پتہ نہیں. اینٹی فاگ گن یہ لے کر آئے تھے, آپ کو یاد ہے, کروڑوں روپے کی ایک گن تھی. ڈان میں آرٹیکل آ گیا کہ جی اس سے تو زیادہ پھیل جاتی ہے پولوشن, الٹا, کیونکہ یہ پانی کے ذرات تھوڑی دیر ان کو گراتے ہیں لیکن اس کے بعد اور زیادہ پولوشن ہو جاتی ہے. پنجاب میں اب گندم کی خریداری کے لیے جو میکینزم لایا گیا ہے وہ بھی آئی پی پیز والا ہی ہے. پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی جن کو نوازا جائے گا. پھر پیرا فورس لے کر آئے کہ جی قیمتیں کنٹرول ہوں گی. 304 روپے اس وقت ایل پی جی کی قیمت سرکاری ہے, 550 روپے کلو میں مل رہی ہے. تو ایک ایک ان کا منصوبہ آپ دیکھیے گواہی دے رہا ہے کہ جی خان نے جس طرح پرفارم کیا. میں تو بات ہی نہیں کر رہا, پیٹرول 150 تھا, آج آپ دیکھیے 350 سے اوپر ہے. بجلی کا یونٹ 17 روپے تھا, آج 50 روپے سے اوپر ہے. گھی کی قیمت دیکھیں, اچھا شوگر مافیا یہ کہتے تھے, شوگر مافیا, اس کی قیمت دیکھ لیں. گندم کی قیمت دیکھ لیں. کسان کا حال آپ دیکھ لیجئے. گوشت کی قیمت دیکھ لیں آپ. پیٹرول, گیس, ہر چیز بنیادی سہولت آپ دیکھ لیں. کوئی ایک چیز آپ دکھا دیجئے کہ 4 سال میں انہوں نے کوئی کنٹرول کیا ہو, مہنگائی میں کنٹرول کیا ہو. پھر کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کیا. 4 سال میں کہاں سے آ گئے؟ ہر اشاریہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. 6% ترقی کی شرح تھی, وہ کہاں گر گئی ہے؟ 1-2% پر جناب اس وقت آ چکی ہے. پچھلے 4 سال میں پاکستان میں اتنی بری کارکردگی. 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا, ٹوٹ گیا, جنگ تھی, 2 ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے, لیکن ایسے حالات پھر بھی نہیں بنے جو گزشتہ 4 سال میں دیکھے ہیں. 1%, 2% گروتھ ہو رہی ہے. یہ ہے وبا کے دور میں, کرونا میں خان صاحب کی پرفارمنس کو دنیا نے سراہا, ان کی گورنمنٹ کو. یہاں یہ کہہ رہے ہیں او جی جنگ آ گئی تو سارا کچھ اوپر نیچے ہو گیا. بھائی جنگ تو چلیں 1.5 ماہ ہوئی, آپ دیکھ لیجئے اب بھی حالات کا لیں 2 مہینے ہو گئے چلیں, باقی 4 سال کا حساب کون دے گا وہ دیکھ لیجئے. یعنی اتنے عرصے میں یہ کوئی ایسا میکینزم نہیں بنا سکے کہ ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو جاتی ہے, ہمارے پاس کوئی کوشن ہوتا. حال یہ ہے $500 ملین ہمیں چاہیے جی, اس کے لیے یورو بانڈ آ رہے ہیں. نہیں جی 750 ملین کر دیں, چونکہ ہمیں اور زیادہ رقم کی ضرورت ہے اور اس پر 7% ہم سود دیں گے. وہ کس نے دینا ہے؟ قرض پہ قرض لیے جاؤ اور کہو جی یہ ہمیں دیکھیں, یہ دیکھیں پیسے مل رہے ہیں, ہمیں ڈالر مل رہے ہیں. قرض کو انہوں نے انویسٹمنٹ کا نام دیا ہوا ہے. نہ کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو ہے وہ باہر جا رہی ہے, ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہے. یہ ان کا حال ہے. اور پھر اب آپ کہتے ہیں جو وہ ریلیونٹ ہو گیا, وہ ریلیونٹ ہو گیا. وہ ریلیونٹ نہیں ہوا, آپ ریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ تو ریلیونٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ماہرین اس کو یاد کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم غلط تھے,
وہ بڑا پریشر لے گیا تھا, اس نے اس قسم کے کم از کم کوئی منصوبے نہیں لگائے جو آج ہمارے گلے کا پھندا بنے ہوں. اللہ حافظ.